40 दिन पढ़ ले, पर पढ़ ऐसे पागल हो के 1 2 3 घंटे। रब ने उसके लिए तांगरी के दरवाजे खोल दे। घंटों बैठ के उसने टाइम दिया। ये ना हो कि आज तो बैठे, कल फिर कहीं उधर कहीं उधर कहीं उधर। नहीं होगा। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे मैं एक क्रीम बनाता था, क्रीम, और वो क्रीम मेरी बहुत बिकते थे, बहुत चलते थे, बहुत। मैं अपने इलाके में बनाता था, 5 6 शहरों में सप्लाई उसकी देता था। एक जख्मों के लिए कोई करीम थी, मुझे उसने डिबिया दिखाई, कहा कि बहुत अच्छे इसके नताइज, बहुत अच्छे नताइज। अचानक चलते चलते खराब हो गई और खत्म हो गई। पहले जो लोग इसका इंतजार करते थे, सब ने इंतजार करना खत्म कर दिए और माल वापस उठा के दे देते थे। मैं सोचता रहा क्या वजह है। मेरी क्वालिटी कमजोर है। मैंने क्वालिटी देखी, बिल्कुल ठीक थी, ईमानदारी बिल्कुल वही की वही थी, कोई मुझसे खयानत नहीं हुई, कोई मुझसे ज्यादती नहीं हुई, मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती कुछ नहीं। कहा कि फिर मैं किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, और कहा कि आप नहीं मिले थे, किसी ने अनमोल खजाने मुझे ऐसे दिया, कह रहे ये पढ़ तेरा मसला हल हो जाएगा। कहा कि बस ऐसे मेरे अंदर एक इत्मीनान आ गया। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, दिन रात यही पढ़ा, दिन रात। मैंने आंखों से एक मंजर देखा। एक साहब है, एक साहब, उन्होंने कच्चा गोश्त रखा हुआ है, ऐसे ढेर बनाया हुआ है, ढेर बनाया, उसके ऊपर मेरी करीम की डब्बी रखी हुई है। फिर उस कच्चे गोश्त के ऊपर और गोश्त डाला कि वो मेरी करीम की डब्बी। गौर से समझिएगा, बड़ी तवज्जो से, मैं आपको जादू का एक तोड़ दे रहा हूँ, बंदिशों का एक तोड़ डाल रहा हूँ, काली दुनिया का तोड़ दे रहा हूँ, काले इल्म का तोड़ दे रहा हूँ, सिफली चीजों का तोड़ दे रहा हूँ, बहुत जबरदस्त चीज दे रहा हूँ। का एक गोश्त है, उसके ऊपर डिबिया रखी, फिर डिबिया के ऊपर गोश्त रखा, और वो कुछ चीज पढ़ रहा है, कुछ चीज पढ़ रहा है, और फूंके मार रहा हूं। फूंके मारते मारते इतनी देर फूंके मारी, गोश्त जलना शुरू हो गया, गोश्त को आग लगी, और उसके जलने का धुआं, उसकी बू मैंने खुद सूंघी। जलते जलते इतना ऊपर का गोश्त जला कि मेरी डिबिया नीचे से नजर आई। कहा डिबिया के ऊपर मैं गत्ते का कवर चढ़ाता था, पहले वो जला, फिर उसके ऊपर मैं लेबल लगाता था डिबिया के ऊपर, वो जला, फिर डिबिया जली, उसके अंदर की दवाई जली, फिर नीचे का गोश्त जलते जलते हत्ता के सारा गोश्त जल गया, राख हो गया, और उसने डिबिया के ऊपर, उस राख के ऊपर थूक मारी, थूक के चला गया। और मुझे किसी ने कहा तेरा ये जादू हुआ था कि ये जमीनों के नीचे चला गया था और हवाओं और फजाओं में चला गया था, तो तू तेरी नस्लों में 60 लगा दी थी। 60 सत्ती भी कहते हैं, असल सत्ती है। 60 यानी तेरी ये 60 हमेशा जो है 7 साल या एक है 7.5 साल, 17.5 साल, 27.5 साल, 37.5 साल, 47 साल, 57 साल, और फिर चलते जाए। इसका इब्तदाई कदम 7.5 साल होता है, 60 का, और बंदे की हर चीज 7-7.5 साल में बंध जाती है। वो रिश्ते हो, वो रोजी हो, वो रिस्क हो, दौलत हो, वो इज्जत हो, सेहत हो, वो मोहब्बत हो, वो बरव्वत हो, वो घर हो, वो मियाँ बीवी हो, वो बहन भाई हो, वो सलूक हो, वो प्यार हो, वो बरव्वत, हर चीज चल जाती। मेरे पास आया, कहने लगा करीम की डब्बी जल गए। मैंने कहा करीम की डब्बी रख सामने। मैंने अब तो बनाना छोड़ दिया, मैं कोई सूखी सड़ी पई आई, सूखी सड़ी कोई पुरानी पड़ी है? अरे वो तो बहुत पड़ी है। मैंने कहा उठा के सामने रख, एक रख, वरना जितना गोश्त का ढेर तूने ख्वाब में देखा था उतना रख डबियां। और
جس طرح وہ توجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، پڑھا نول خزاں. میں نے کہا تو ڈبیوں کا بنا ڈھیر کہ کسی نے بندش لگائی ہے، حاسد میں حسد کیا ہے، ٹھیک ہو جائے. تو نے کہا کہاں ٹھیک ہو گیا؟ جو پیسہ تھا وہ بھی ان میں پیروں اور عاملوں کو دے گیا، جو تھا وہ بھی مک گیا. باقی صرف گھر میں ڈبیاں بچی ہوئی ہیں، یا میٹیریل بچا ہوا ہے، یا میری غربت ہے اور میری تنہائی ہے اور میرا فقر ہے اور میرا فقر ہے اور میری غربت ہے اور میری تنگ دستی ہے اور قرضے اور بیمار. میں یہی کچھ ہے، باقی سب لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. میں کہ اللہ خیر کرے گا. جو ہے عرشی وظائف ہیں ہمارے پاس، تو عرشی وظائف ہیں، عرشی نظام ہے، یہی کچھ ہے. ڈھیر لگا اور پڑھ ویسے جیسے وہ یقین کی زندگی کے ساتھ تیرا ظالم جادوگر اور تیرا دشمن یقین کے ساتھ اور پورا وقت دے رہا تھا اور پوری طاقت سے. ویسے پڑھ انمول خزانے، ویسے پڑھ، گھنٹہ پڑھ، 1.5 گھنٹہ پڑھ. انمول خزانہ نمبر 1، نمبر 1 پڑھ. اور سارا دن کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو سارا دن کھلا انمول خزانہ نمبر 2 پڑھ. بس یہی پڑھ. بھول جا ساری زندگی، سوری دنیا بھول جا، سوائے نماز اور قرآن کے باقی ہر چیز بھول جا. بس ایک چیز کو پکڑ اور اسی کو وہ پڑھ، وہ پڑھ. پڑھ میں نے کہا پڑھ 40 دن پڑھ، پر پڑھنے کا حق ادا کر. اور اگر تو نے صرف لفظوں سے پڑھا، یقین اور درد، اعتقاد اور اعتماد سے نہ پڑھا، کچھ نہیں ہوگا. جا وقت ضائع نہ کر میرا، جا وقت ضائع نہ کر. بس چھوٹی سی بات ہے، مختصر سی کر. اللہ کے کلام میں طاقت ہے. میں نے کون سا دعویٰ کیا میں اپنا نام دے رہا ہوں؟ میں اللہ کا نام دے رہا ہوں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. تھکا ہوا مارا ہوا تھا بیچارہ، بے بس تھا، بے چین تھا بہت زیادہ. پتہ نہیں اس نے کس وقت کے ساتھ پڑھا ہوگا انمول خزانہ. مجھے کہنے لگا میں گھنٹوں بیٹھ کے پڑھتا رہتا اور صرف پانی ساتھ رکھتا تھا، حلق خشک ہو جاتا تھا. اور یہاں تک مجھے کہا پیٹ بھر کے جب روٹی کھاتا تھا، میں جب عمل ختم کرتا تھا میرا پیٹ ایسے خالی ہوتا تھا جیسے میں نے کچھ نہیں کھایا، کیونکہ سارے جسم کی انرجی. آپ کو ایک چیز بتاؤں، سائنس کہتی ہے سب سے زیادہ طاقت خود بولنے پہ لگتی ہے. رسی چلانے، پتھر توڑنے، چلنے، اٹھک بیٹھک کرنے، ڈنڈ پیلنے. ہاں نہیں، اب اٹھائیں سر، ریسرچ اٹھائیں، جسم میں سب سے زیادہ طاقت. اور پھر جسم جب ختم ہو جاتا ہے کہتے ہیں آواز سمجھ نہیں آ رہی، مریض بیچارے کی آواز بالکل ہلکی ہو گئی. حالانکہ میں نے اسے کہا تھا آہستہ الفاظ میں پڑھ، دل میں پڑھ، پر بول تو زبان تو حرکت میں ہے. کہتا میں کھانا کھاتا تھا نا، کھانا میرا ختم ہو جاتا تھا، پانی پی رہا ہوتا تھا، اور جتنے میں نے مٹکا پانی کا پیا پیشاب اتنا نہیں آتا تھا، اور پانی بھی خشک ہو جاتا تھا. اور یہ جلالی نہیں ہے، الٹا نہیں پڑتا، بس وہ صرف پڑھنے کی گرمی ہوتی ہے، عمل کی گرمی نہیں ہے. یہ لفظ یاد رکھیے گا کہ میں نے اس کو خود گھنٹوں پڑھا ہوا ہے، گھنٹوں سے گھنٹوں پڑھا ہوا ہے. مکلی کی ساری راتیں میری گزری ہیں انمول خزانہ نمبر 1 میں. ساری راتیں گزری ہیں میری، راتوں کی راتیں گزری ہیں اور راتیں گزری ہیں کئی جگہوں. کوئی اس کے الٹے نہیں ہے، قرآن اللہ کا فرمان. میرے کملی والے کی خیر ہے، برکت ہے. مجھے کہنے لگا کہ میں بعض اوقات پڑھتے پڑھتے دیکھتا تھا وہ ڈبیاں سونے کی بن جاتی تھیں، اور مجھے محسوس ہوتا تھی کیا ہے. اور کبھی کبھی ڈبیوں ہیرے بن جاتے تھے، کبھی کبھی ڈبیوں کے ساتھ سانپ ہوتے تھے، لوٹتے تھے اور چل کے ٹھا کر کے ہو رہے تھے. کبھی بچھو ہٹ رہے، کبھی چیزیں جل رہی ہیں، سار سکتی تھی لگی ہوئی. بس رب نے وہ جو اس پہ کھولی دنیا، وہ کھولی دنیا، وہ کھولی دنیا. پھر جو اس کی وہ ٹپی چلی ہے، اللہ اکبر.
آج اس ڈبی کا ایک نام ہے شہرت، ایک نام ہے. اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا زخموں کے لیے کہا ہے، یہ تو سکن کے لیے بھی ہے، یہ تو گورا کرنے کے لیے بھی ہے. اور ظالم اس کی اجزا بتا کرے جی مجھے تو اتنا پتا تھا. میں کہ چھوڑ اس کو، چلے گی. رب نے اس کے لیے تانگری کے دروازے کھول دے. گھنٹوں بیٹھ کے اس نے ٹائم دیا. یہ نہ ہو کہ آج تو بیٹھے کل پھر کہیں ادھر کہیں ادھر کہیں ادھر. نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کے جو موکلات ہیں وہ آ کے انتظار کرتے ہیں پھر اسی وقت. چلو تجربہ کر لیں. آپ پرندوں کو دانا ڈالیں، خاص ایک وقت پہ گوشت ڈالیں، چند دن کے بعد وہ وقت ہوگا وہ آ کے انتظار، اسی وقت گھڑی ملا لیجیے گا. ملا کے دیکھیں، تجربہ کرنا. آپ دانا ڈالیں، آپ روٹی ڈالیں، آپ گوشت ڈالیں، کچھ چیز ڈالیں، این چند دنوں کے بعد انہیں پتہ چل جائے گا یہ وقت ہوتا ہے. گھڑی آپ کے اوپر نیچے ہو جائے گی، پر پرندوں کو کیوں؟ یہ تجربہ ہے کسی کا ہے. اسی طرح یہ روحانی فرشتے اور موکلات آ کے بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. پھر تو آگے پیچھے ہوا، یاری نہیں لگے گی، پھر یاری نہیں لگے گی، بالکل نہیں لگے گی. بات صرف 40 دن کی ہے. وہ 1 گھنٹہ کھپ، وہ 2 گھنٹے کھپ، وہ 3 گھنٹے پڑھ، یقین کے ساتھ پڑھ. پانی لے کے بیٹھ جا اور باوضو پڑھ، قبلہ رخ ہو کے. ایک جگہ ہو، ایک وقت ہو، پھر دیکھ تو سے زندگی میں 40 دن پڑھ لو، 40 دن پڑھ لے، پر پڑھ ایسے پاگل ہو کے 1 2 3 گھنٹے. نمبر 1 انمول قضا، نمبر 1 پڑھ، نسلوں کے لیے فیصلے کروا لے. انشاءاللہ کہہ رہا ہوں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا.